اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یہ جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام ہمیں حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے، اور دین اسلام ہمیں محسن اور کرم نواز جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اب احسان کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی کسی مصیبت زدہ اور تنگ دست کی اعانت کر کے احسان کرتا ہے، کوئی کسی نادار اور خستہ حال کو دیکھ کر کی امداد کر کے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی غم زدہ کو غم زدہ دیکھ کر اس کے ساتھ غمخواری کر کے احسان کرتا ہے، اور کوئی پریشان حال اور شکستہ حال کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کر کے احسان کرتا ہے، اور کوئی بے سہارا کو سہارا دے کر احسان کرتا ہے، اور کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کروا کے احسان کرتا ہے، کوئی بیوہ اور یتیم کے ساتھ فرمایا ان کی مدد کر کے احسان کرتا ہے۔ تو اس طرح کے احسانات کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ مگر یہ احسان تو ہے، مگر اتنا بڑا احسان نہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جو شخص اپنی محنت اور کاوش سے، اپنے حسن اخلاق سے اور پاکیزہ کردار سے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر چلتے ہوئے سیرت اور کردار ایسی پیش کرے، فرمایا لوگ اس کے سیرت اور کردار کو دیکھ کر ایمان قبول کرتے چلے جائیں۔ فرمایا کسی کو ایمان کی دولت دینا، کسی کو جہنم سے بچانا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت ہمیں جو محسن ہے اس کے احسان کے شکریہ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ذات عالی وقار اور محسن امت اور غواث بحر معرفت اور امام الاولیاء قدوۃ الاصفیاء سلطان الہند، سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، سلطان الہند خواجہ غریب نواز، کرم نواز، بندہ نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جس ذات نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو لوگوں کو اسلام عطا کیا، دین عطا کیا، تو آپ نے وہ اخلاق اور سیرت اور صورت کا نمونہ پیش کیا کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، حسن کردار کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر، آپ کی کرامات کو دیکھ کر فردن فردن جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ کا یہ اہل ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے، تو آپ محسن اعظم ہوئے ہندوستان کے لیے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا حضور کے حکم سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا باقاعدہ، تو آپ مدینہ شریف جب آپ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ کو اونگ آتی ہے
تو حضور دیدار کرواتے ہیں، حضور حکم فرماتے ہیں اجمیر شریف جائیں، ہندوستان جائیں، وہاں کفر اور شرک ہے، وہاں وہم اور تذبذب ہے، وہاں جائیں، اسلام کو تیری ضرورت ہے، اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، تو میرے دین کا معین ہے۔ تو آپ کیونکہ حضور کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آپ یہاں تشریف لے کے آئے، تو ہم پر یہ لازم ہے ہم آپ کا ذکر خیر کریں، ہم آپ کی تعلیمات کو اجاگر کریں۔ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، آپ نے جو خدمت کی ہندوستان کے اندر، پاک و ہند کے اندر، آپ کی خدمت کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے قیامت تک، مگر ہم پر یہ لازم ہے ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، ہم ان کے شکر گزار رہیں، اور ان کا ذکر خیر ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادت، لوگوں یاد رکھو انبیاء کا ذکر خیر یہ عبادت ہے، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارۃ الذنوب، فرمایا جو صالحین کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم پر لازم ہے ہم آپ کا ذکر خیر کریں، آپ کی تعلیمات کو اجاگر کریں، تاکہ ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ ایران کا ایک صوبہ ہے سجستان، اس کا ایک مقام ہے سجز، وہاں 14 رجب المرجب کو اور 536 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، صبح صادق کے ٹائم آپ کی پیدائش مبارک ہے، اور پھر آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور پھر جو آپ کا سلسلہ نسب ہے 12 واسطوں سے، والد کی طرف سے 12 واسطے ہیں، اور وہ سلسلہ کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 11 واسطوں سے، کتنے؟ 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 15 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 15 سال کی آپ کی عمر ہے، اور آپ کے والد اور والدہ کی طرف سے جو ورثے میں ملا وہ ایک باغ تھا، کیا تھا؟ ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی، تو یہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ ویسے آپ مادرزاد ہی ولی تھے، ٹھیک ہے، ویسے آپ مادرزاد ہی ولی تھے، شروع سے ہی آپ ولی تھے، لیکن باغ کی باغبانی کرتے تھے اور چکی چلاتے تھے، اور اس طرح آپ کا ذریعہ معاش چلتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، باغ کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام ہے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے جو ہے یعنی انگور کا ایک گچھا پیش کیا، اور پھر آپ نے خدمت کی، تو 2 زانو ہو کر، جیسا شاگرد بیٹھتے ہیں، 2 زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کوئی چیز چبا کر اپنے منہ مبارک سے نکال کر دی، آپ نے وہ کھائی، بس پھر آپ کی کیفیت چینج ہو گئی، آپ نے سب کچھ بیچ دیا، اللہ اللہ شروع کر دی، یعنی پھر آپ کو طلب علم اور کمال اعلیٰ کا شوق پیدا ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں او جی سارے پیدا پتر تا مادرزاد ولی ہے، انہوں کسے مولوی کل پڑھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہے آج کے زمانے؟ مجھے بتائیں۔ فرمایا آپ 15 سال کی عمر ہے، اور اللہ کے ولی نے جو اپنا لعاب دہن دیا، لعاب دہن والی کوئی چیز کھلائی تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے،
اور پھر علم کی طلب کا شوق پیدا ہو گیا اور کمال کا شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی کمال حاصل کروں اور میں علم طلب کروں. اور آپ طلب علم کے لیے نیشہ پور جاتے ہیں، وہاں علماء کی خدمت میں رہتے ہیں. سمجھے گی نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں او صحیح سارا پیر تھا ولی ہے، ادھا مولوی نال کیا تعلق ہے. او بھائی علم شریعت پہلے ہے، علم شریعت پہلے ہے اور علم طریقت، علم ظاہری پہلے ہے اور علم باطنی بعد میں ہے. جو یہ کہے کہ مجھے علماء سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ پیر طریقت نہیں ہو سکتا. جو صرف طریقت کی بات کرے، شریعت کو نہ مانے، وہ جاہل ہے، مجہول ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. فرمایا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم توجہ فرمائیں، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے لیے سفر کیا. اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. آج ہم پڑھاتے ہیں مسجد شاہ جماعت میں، آپ کی محبتوں سے یہ نظام جاری ہے، تو بڑے بڑے والدین آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سفر نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں کہتا ہوں یہ دیکھیں نیشہ پور اتنا لمبا سفر کر کے آپ وہاں طلب علم کے لیے پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں بھی نہیں، بڑے بڑے سفر آپ نے کیے. تو پتہ چلا کہ دین جب بندہ سفر کرتا ہے تو پھر زیادہ حاصل ہوتا ہے. اور دین کی خدمت کے لحاظ سے بھی جن لوگوں نے ہجرت کر کے دین پھیلایا ہے، پھر ان کے نام اللہ روشن کر دیے ہیں. اپنے وطن کو چھوڑ دیا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، تو اللہ نے ان کے ناموں کو روشن فرما دیا ہے. آج بھی ان کے نام زندہ ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آپ وہاں علوم حاصل کرتے، علوم و فنون، قرآن و حدیث کا علم اور مختلف علوم آپ حاصل کرتے ہیں. جب عالم مکمل بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو علوم باطنی کی، روحانی علوم کی جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور پھر آپ ان کی خدمت میں 20 سال رہتے ہیں. کتنے؟ 20 سال ان کی خدمت میں رہتے ہیں. حضرت خواجہ غالب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے رسمی مرید اور ایک ہوتا ہے حقیقی مرید. رسمی مرید کیا ہوتا ہے؟ پیر کے سامنے بیٹھ کر جی کرتا رہے، پیر جو تعلیم دے کہے ٹھیک ہے جی، جس طرح فرما رہے ٹھیک ہے. جب پیر سے اٹھ کر جائے تو سب کچھ بھلا دے. یہ ہے رسمی مرید، رسم و رواج والا مرید. اور ایک کہے، آپ فرماتے ہیں حقیقی مرید. حقیقی مرید کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بزرگ پیر مرشد کی تعلیمات پر ایسے عمل کرے 20 سال گناہ لکھنے والا فرشتہ خاموش بیٹھا رہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کتنے؟ 20 سال گناہ لکھنے والا فرشتہ خاموش بیٹھا رہے کہ میں کیا لکھوں. اتنا شریعت کا تابعدار ہے. فرمایا جو 20 سال اپنے پیر و مرشد کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ ہوتا ہے حقیقی مرید. اور ایک ہوتا ہے رسمی مرید. آج رسمی مرید بہت ہے، حقیقی مرید پھر اللہ ہی جانے. اور اللہ رب العزت کے کرم سے ہیں تو صحیح، مگر ہمیں جو ہے وسیع مقدار میں، وافر مقدار میں نظر نہیں آتے. وہ کہیں ہوں گے، ورنہ رسمی مرید ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. تو حضرات محترم، میں کہتا ہوں آپ نے 20 سال خدمت کی. کتنی؟ 20 سال حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ کی خدمت کی. اور آپ کی خصوصی توجہ تھی اپنے مرید پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ پر. اور آپ جو ہے یعنی اپنے مرید کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے مریدوں میں سب سے مایہ ناز مرید آپ ہی تھے. سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غریب نوازی ہے
اور یہ کرم نوازی، بندہ نوازی جو آپ کی مشہور ہوئی، غریب نواز آپ کا لقب ہے نا، تو یہ غریب نواز آپ کو لقب کیسے ملا؟ یہ کیا یعنی آپ کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگنے کے بعد ملا؟ نہیں نہیں، شروع سے ہی آپ غریب نواز تھے، شروع سے ہی آپ کرم نواز تھے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، صرف 3 سال کی آپ کی عمر تھی، تو 3 سال کی عمر کے اندر آپ اپنے ہم عمر لڑکوں کو اپنے ساتھ گھر میں لے آتے، ان کو بڑی محبت سے کھانا پیش کرتے، بڑی محبت سے کھانا پیش کرتے۔ تو یہ کرم نوازی، غریب نوازی آپ کی شروع سے ہی تھی۔ اور پھر آپ کے بارے میں آتے ہیں، ایک دفعہ آپ ابھی بچپن ہی ہے ابھی، تو بچپن میں ہی آپ ایک عمدہ نفیس لباس پہن کر آپ عید والے دن عیدگاہ کی طرف عید پڑھنے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ایک نبینا لڑکا، بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے، خستہ حال ہے بھی نبینا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے بے آس ہو کے، بے سہارا ہو کے۔ تو آپ کی جب نگاہ کرم جو پڑی، آپ نے یعنی آپ سے برداشت نہ ہوا اس کی خستہ حالی کو دیکھ کر، یہ آپ کی غریب نوازی ہے، یہ آپ کی بندہ نوازی، کرم نوازی ہے۔ فرمایا آپ نے اس بچے کو دیکھا، ابھی آپ بھی بچے ہی ہیں، آپ نے اس کو اپنے ساتھ لیا، گھر گئے، خود سادہ سا لباس پہنا، وہ عمدہ لباس اتار کر اس کو دے دیا، اور پھر اپنے ساتھ لے گئے عیدگاہ کی طرف، اور عیدگاہ میں جا کر دونوں نے اکٹھے عید پڑھی۔ یہ آپ کی غریب نوازی ہے۔ اور پھر آپ کے کرامات تو بے شمار ہیں۔ ایک کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دشمن حملہ کرنے آیا، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو معلوم ہوا کہ یہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ نے مٹی اٹھائی، کچھ پڑھ کر دم کیا، پھینکا، جو دشمن جہاں کھڑا تھا وہیں سوکھ گیا، وہیں سوکھ گیا، اس کا جسم خشک ہو گیا، ہل ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر آپ کی کرامات بے شمار، سب سے بڑی جو ہندوستان میں آپ کی کرامت مشہور ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ پرتھوی راج، جس نے تالاب پر قبضہ کیا ہوا تھا، جس نے پہلے سپاہی نہیں ہوتے تھے، جب یہ غریب نواز کی ڈیوٹی لگی، آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے غلام وہاں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ پرتھوی راج کے سپاہی وہاں خلاف معمول کھڑے ہوئے ہیں اور پانی بھرنے نہیں دے رہے۔ تو آپ کے غلاموں نے کہا پانی تو اللہ کی ایک وافر نعمت ہے، یہ پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جا سکتا، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ انہیں کہا کہ ہمارے پرتھوی راج کی طرف سے حکم ہے کہ کسی مسلمان کو پانی بھرنے دینا، یہ ہمارے تالاب کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ غلام جب آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں سارا ماجرا، تو آپ فرمایا ایسے کرو، یہ لوٹا لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ لوٹا لے جاؤ، ان سپاہیوں کو کہو یہ کوزہ، یہ لوٹا صرف ہمیں بھرنے دیں، باقی ہم اس کے بعد اپنے پانی کا اپنے آپ انتظام کر لیں گے، بس یہ لوٹا بھرنے دیں۔ تو ہم لوٹا بھرنے کے بعد ہم پھر پانی نہیں بھریں گے۔ جب سپاہیوں کے پاس وہ غلام جاتے ہیں لوٹا لے کر، جب وہ کہتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوٹا بھر لیں، چلو بھر لیں، لوٹے سے کیا ہوتا ہے، تالاب میں کیا ہوتا ہے، تالاب ختم ہو رہا ہے۔ تو جب سپاہیوں نے اجازت دے دی تو آپ کے غلام نے جب لوٹا اندر تالاب میں ڈالا تو پورے تالاب کا پانی دنیا دیکھ رہی تھی، سارا لوٹے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یا بلند آواز سے کہیں یا علی حق چاریہ۔ تو جب ایسا ہوا تو وہ لوٹا آپ کی بارگاہ میں آ گیا، تو وہ پرتھوی راج کے جو سپاہی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ جب پتہ چلا پرتھوی راج کو تو بے بس ہو گئے اور وہ پیاسے رہنا شروع ہو گئے۔ تو بالآخر تھک کر ہار کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مہربانی کریں وہ پانی کا تالاب بحال کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے اسلام میں
جانور بھی پیاسا ہو تو اسلام ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، جانور کو بھی پانی پلاؤ۔ ہم تمہارا پانی روک کے کیا کریں گے؟ یہ صرف ہماری طاقت کی جھلک ہے، ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تم ہماری طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حکم دیا اپنے غلام کو، جاؤ یہ لوٹا، یہ کوزہ تالاب میں دوبارہ انڈیل دو۔ جب لوٹا انڈیلا گیا سارا تالاب ہی بھر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یہ آپ کی کرامات۔ اور پھر فرمایا 90 لاکھ آپ نے مسلمان کیا۔ کتنا؟ 90 لاکھ اپنے کردار اور سیرت سے 90 لاکھ آپ نے مسلمان کیا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے، مسلم امت ساری زندگی اس احسان کا بدلہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، مگر ان کا ذکر خیر ہم پر لازم ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مزارات پہ نہ جائیں، میں کہتا ہوں مزارات پہ نہ جائیں تو پھر ہم کیا گرجوں میں جائیں؟ کیا ہم بت خانوں میں جائیں؟ ارے یہی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہندوستان میں، یہی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دین عطا کیا۔ ہندوستان سے کفر اور شرک کے وہم اور تذبذب کے تردد کے اندھیروں کو دور کر کے اسلام کا نور عطا فرمایا۔ کیا ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں؟ اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کا ذکر خیر کریں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ جو رجب ہے نا، اس کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ گھر میں ختم دلا کر آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر کے ڈھیروں ثواب کمانے چاہیے، ڈھیروں نیکیاں کمانی چاہیے۔ ان کے وجود کرم سے ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اس کے نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔